دنیا نے تاریخ میں بہت سی جنگیں دیکھی ہیں، لیکن شاید ہی کوئی ایسی لڑائی ہو جس نے سپر پاور ہونے کے مفہوم کو یوں چیلنج کیا ہو جیسے غزہ نے کیا۔ 2 سال گزر گئے، لاکھوں ٹن بارود برسا دیا گیا، جدید ترین ٹینک، ڈرون، میزائل، سیٹلائٹ سب کچھ آزما لیا گیا، مگر سوال وہی ہے کہ کیا اسرائیل اور امریکہ واقعی وہ کر پائے جو وہ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے؟ اور غزہ سے یہ بہت بڑا سوال، اور تاریخ میں جب جب غزہ کا نام آئے گا تو یہ سوال ضرور اٹھے گا، کیونکہ عسکری طاقت بمقابلہ زمینی جو حقیقت ہے، امریکہ اور اسرائیل نے یہ جنگ جدید ٹیکنالوجی کے زوم میں لڑی۔ ان کے پاس دنیا کے مہنگے ترین ہتھیار تھے، F-35 طیارے، آئرن ڈوم، سیٹلائٹ، مانیٹرنگ، سائبر انٹیلیجنس، مگر جس زمین پر وہ اترے وہاں ان کا سامنا ایک ایسے نظام سے ہوا جو ٹیکنالوجی سے نہیں، زمین، عزم اور گہرے مقامی نیٹ ورک سے دراصل جڑا ہوا تھا۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ یہ جو جنگ ہے دراصل 2 سپر پاور ایک طرف اور ایک بہت چھوٹی سی طاقت اور ایک کمزور جو تنظیم تھی وہ دراصل ایک طرف کھڑی ہوئی تھی۔ 2 سال کی لڑائی کے باوجود وہ ایک چھوٹے سے علاقے کو پوری طرح قابو میں نہیں لے پائے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عسکری برتری کی تمام تعریفیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور دوسرے آپ دیکھیں کہ جنگی حکمت عملی کی ناکامی بھی اسے ایک طرح سے امریکہ اور اسرائیل کی مانی جائے گی۔ اسرائیل کا بنیادی ہدف دراصل کیا تھا؟ یرغمالیوں کی رہائی کرانا، حماس کا مکمل خاتمہ کرنا، غزہ پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا۔ اور آپ دیکھیں کہ 2 سال بعد بھی تینوں یہ ہدف اسرائیل اور امریکہ کے ادھورے رہے۔ یرغمالی مذاکرات سے واپس آئے، میدان سے نہیں۔ غزہ کا کنٹرول اسرائیلی افواج کے ہاتھ میں نہیں بلکہ خوف اور عدم استحکام کے درمیان معلق ہے، اور خاتمے کا دعویٰ اب خود ایک سیاسی طنز بن چکا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب طاقتور فوجی مشینری کو احساس ہوتا ہے کہ ہر جنگ ہتھیار سے نہیں جیتی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر غزہ کی اس جنگ کو دیکھا جائے تو یہ اسرائیل اور امریکہ کی اخلاقی شکست بھی ہے جس کا اعتراف کوئی نہیں کرتا ہے۔ جب طاقت کا استعمال انسانی اقدار کو روند دے تو جیت بھی شکست بن جاتی ہے۔ غزہ میں اسپتال، اسکول، پناہ گاہیں سب ملبے میں بدل گئے۔ 1 لاکھ سے زائد انسانی جانیں ضائع ہوئیں، اور دنیا دیکھتی رہی کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر بچوں کی لاشیں بھی اعداد و شمار بن گئی۔ یہ صرف عسکری ناکامی نہیں، یہ اخلاقی دیوالیہ پن ہے۔ سپر پاور کہلانے والے اگر انصاف، انسانیت اور قانون اور بین الاقوام کے سامنے جواب دہ نہ ہو تو پھر وہ صرف طاقت ہیں، عظیم نہیں، یعنی وہ طاقتور ہیں اور سپر پاور نہیں۔ اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے تو غزہ کے اندر امریکہ اور اسرائیل کو جنگی انٹیلیجنس کی ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں جدید ترین انٹیلیجنس نظام رکھتے ہیں، سیٹلائٹ، AI، ڈرون، سگنل انٹرسیپشن، مگر سوال یہ ہے کہ اگر وہ واقعی اتنے طاقتور ہیں تو وہ یرغمالیوں کا سراغ 2 سال میں کیوں نہیں لگا سکے؟ 2 سال گزر گئے اور جو اسرائیل کے بندھک حماس کے پاس تھے ان کا پتہ اسرائیل نہیں لگا پایا۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن اس چھوٹی سی جگہ میں، غزہ جیسے پورے علاقے میں، وہ یہ نہیں پتہ لگا پائے کہ حماس نے اسرائیل کے جو بندھک ہیں وہ کہاں پر چھپا کر رکھے ہیں، نہ تو سیٹلائٹ کے ذریعے سے، نہ کسی انٹیلیجنس ذرائع کے ذریعے سے۔ تمام جو ذرائع تھے وہ ایک طرح سے ناکام ہو گئے، اور یہ جو سپر پاور اپنے آپ کو کہلاتے ہیں دراصل وہ یرغمالیوں کا سراغ 2 سال میں بھی نہیں لگا سکے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ غزہ کی زمین ان کے نقشوں پر نہیں بلکہ زمینی حقیقت پر قائم ہے جسے ان کے آلات نہیں پڑھ سکتے۔ طاقت کبھی کبھی اندر کی کمزوری کو چھپا دیتی ہے، اور یہی کمزوری یہاں دراصل امریکہ اور اسرائیل کی ننگی ہو گئی۔ اس کے علاوہ عالمی سیاست کا چہرہ بھی غزہ میں ایک طرح سے بے نقاب ہو گیا۔ امریکہ نے ہر فورم پر انسانی ہمدردی کی بات کی، مگر عملی طور پر اس کی ترجیحات ہمیشہ سیاسی رہی۔ اگر واقعی انسانی بنیادوں پر سوچا جاتا تو جنگ بندی پہلا قدم ہوتا، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ جہاں سفارتکاری نے دیر کی وہاں قبریں جلدی کھل گئیں،
اور یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا کہ طاقت انصاف سے بڑی ہے مگر پائیدار نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ طاقت کا نہیں بلکہ توازن کا یہ وقت ہے۔ غزہ کی مٹی نے ایک سبق دیا ہے کہ طاقت کا غرور آخرکار زمینی حقیقت سے ٹکرا کر بکھر جاتا ہے۔ چاہے کوئی ملک خود کو سپر پاور کا ہے یا خود مختار محافظ، اگر وہ انسانیت کو رونتا ہے تو تاریخ اسے فاتح نہیں ظالم لکھتی ہے۔ یہ جنگ صرف زمین پر نہیں لڑی گئی، یہ جنگ تھی بیانیے، اخلاق اور سچائی کی، اور اس بیانیے میں شکست انہی کی لکھی گئی جنہوں نے سمجھا کہ بارود سے نظریہ مارا جا سکتا ہے۔ اور اب دنیا یہ جان چکی ہے کہ غزہ کی کہانی میں اصل جیت اس کی مٹی کی نہیں بلکہ انسانی ارادے کی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل چاہیں تو اگلے 100 سال بھی لڑیں، مگر جب تک انصاف، وقار اور مساوات کو نظر انداز کیا جائے گا، ہر جیت شکست سے زیادہ خالی محسوس ہوگی، اور یہی کچھ غزہ کے اندر بھی ہوا ہے، جہاں پر 2 سال تک تو جنگ ضرور چلی، لیکن 2 سال کے بعد بھی اسرائیل، امریکہ، بنیامین نتنیاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ ایک طرح سے خالی ہیں، اور اتنا بارود گرانے کے بعد، ایئر اسٹرائک کرنے کے بعد، میزائل اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بموں سے حملے کرنے کے بعد بھی نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ جب ٹیبل کے اوپر آئے ہیں، جب بات چیت ہوئی، جب معاہدہ ہوا، اس کے بعد ہی ایک طرح سے بات بنی ہے۔ اور اس کے علاوہ اسرائیل پچھلے 2 سالوں سے اس کے جو بندھک ہیں انہیں چھڑانے کی بات کرتا رہا ہے، لیکن اس میں بھی 2 سال میں امریکہ اور اسرائیل کامیاب نہیں ہو پائے، اور آخر وہ بندھک اب جب رہا ہوئے تو وہ بھی بات چیت کے ٹیبل پر آنے کے بعد ہی ایک طرح سے رہا ہو پائے ہیں۔ یعنی 2 سال کی مشقت کے بعد، 2 سال کی لمبی جنگ کے بعد، لاکھوں لوگوں کا خون بہنے کے بعد، جہاں پر تقریباً 70,000 لوگوں کا قتل کیا گیا، اور اسی طرح سے ایک بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا، اور اس کے بعد بھی نتیجہ دراصل 0 رہا ہے۔ اور جس حماس کو ختم کرنے کے بعد اسرائیل کر رہا تھا، وہ حماس دراصل آج بھی زمین پر زندہ ہے، اور آج بھی وہ اپنے کام کو انجام دے رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس معاہدے کے بعد اب غزہ میں جس طرح کے حالات ہیں، غزہ میں جس طرح کی تصویر ہے، ایک بار پھر سے حماس مضبوط ہو کر غزہ میں لوٹ آئی ہے، اور حماس نے اپنے 7,000 سے زیادہ جو مجاہدین اور لڑاکے ہیں وہ غزہ میں ایک طرح سے تعینات کر دیے۔ پورے غزہ پر اب حماس کنٹرول کر رہا ہے، اور دنیا کی جو سپر پاور ہیں یعنی اسرائیل اور امریکہ اب اس منظرنامے کو دراصل دیکھ رہے ہیں۔ تو جس مشن کو لے کر، جس کاز کو لے کر اسرائیل نے حملہ کیا تھا اکتوبر 2023 میں، وہ اکتوبر 2025 میں بھی ایک طرح سے ادھورا ہے۔ یعنی تمام ایڑی چوٹی کا زور دنیا کے سپر پاور دونوں ملکوں نے یعنی امریکہ اور اسرائیل نے لگا لیا، لیکن حماس کا وہ کچھ نہیں بگاڑ پائے۔ صرف اور صرف اس جنگ میں معصوموں کا قتل عام کیا گیا، جو بے گناہ تھے، ان کا بے دریغ خون بہایا گیا، اور نتیجہ اس جنگ کا کچھ نہیں نکلا۔ اسی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ غزہ میں ایک نہیں بلکہ 2 سپر پاور کی شرمناک شکست ہوئی ہے، اور دنیا جب جب یاد کرے گی غزہ کی اس جنگ کو اور اس لڑائی کو، جب جب یاد کیا جائے گا تو امریکہ اور اسرائیل کی اس شکست پر ضرور چرچا ہوتی رہے گی۔